أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام طالب علموں کو دی بلینکٹ کے سیکنڈ لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں کہ دی بلینکٹ ڈراپ ٹو دی فلور ایز دی اولڈ مین ٹک دی ہارمونیکا۔ اٹ واز دی لاسٹ نائٹ they would have together. Neither the old man nor the young boy had to say a word. Granddad played a few notes and then said, "You will remember this one." جب بوڑھے نے ہارمونیم لیا یا اس بزرگ نے تو کمبل فرش پر گر گیا۔ یہ ان کے لیے آخری رات تھی کہ وہ اکٹھے تھے۔ بوڑھے اور لڑکے دونوں کے پاس بولنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ دادا نے چند دھنی بجائیں اور پھر کہا، تم اس کو یاد رکھو گے۔ یہ پچھلے لیسن کا ایک پیراگراف تھا۔ The thin moon was high overhead and the gentle breeze blew down the valley. پتلا چاند آسمان پر اوپر چڑھ آیا تھا اور نیچے وادی میں ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ The last time Peter thought، آخری بار پیٹر نے سوچا، he would never hear Granddad play again، کہ وہ دادا کو دوبارہ دھن بجاتے ہوئے نہیں سن سکے گا۔ It was well that Dad was moving to a new house۔ یہ ایک اچھی بات تھی کہ ڈیڈ ایک نئے گھر جا رہا تھا۔ away from here، یہاں سے دور ہو کر۔ He did not want to sit here outside on fine evenings under a wide moon with Granddad gone۔ وہ دادا کے جانے کے بعد یہاں خوشگوار شاموں میں سفید چاند کی روشنی میں بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ یعنی جب اس کا دادا چلا گیا ہوگا تو پھر وہ ادھر بیٹھنا پسند نہیں کریں گے۔ The music ended and the two sat for a few minutes in silence۔ موسیقی ختم ہو گئی اور دونوں چند منٹ کے لیے خاموشی سے بیٹھے رہے۔ Then Granddad spoke، "Here is something happier۔ یہاں کچھ خوشی کی بات بھی ہے۔ Peter sat and looked out over the valley۔ پیٹر بیٹھا رہا اور اس نے وادی پر ایک نظر ڈالی۔ Dad would marry that girl۔ والد صاحب اس لڑکی سے شادی کریں گے۔ Yes, that girl who had kissed him and who had said she would try to be a good mother to him and all that۔ وہ لڑکی جس نے اس کا بوسہ لیا تھا اور کہا تھا کہ بس وہ اس کی اچھی ماں بننے کی کوشش کرے گی۔ The tune stopped suddenly and Granddad said، "It's a poor tune except to be dancing to۔ ساز اچانک رک گیا اور دادا نے کہا، یہ گٹھیا دھن ہے۔ پور ویسے کہتے ہیں غمناک، افسردہ، صرف رقص کے لیے ہے۔ And then it is a fine girl your father is going to marry۔ پھر وہ ایک اچھی لڑکی ہے جسے تمہارے والد شادی کرنے والے ہیں۔ ابھی یہ گرینڈ ڈیڈ یہ نہیں کہہ رہا پیٹر کو کہ میرا بیٹا، بلکہ کہہ رہے ہیں آپ کے والد، یعنی اپنے پوتے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے والد، یعنی اتنی وہ اپنے بیٹے کو بیٹا بھی نہیں کہتے۔ یہ رشتوں میں دوری ہے۔
He will feel young again with a pretty wife like that. وہ اس خوبصورت بیوی کے ساتھ خود کو جوان محسوس کریں گے. And what would an old fellow like me do around the house getting in the way, an old fool with all talk about backaches and pains. اور مجھ جیسا بوڑھا آدمی یہاں اس گھر میں کیا کرے گا راستے کی رکاوٹ بن کر. ایک بوڑھا احمق شخص جو صرف کمر کے دردوں اور تکلیف کی باتیں کرتا رہے گا. And then there will be babies coming and I do not want to be around listening to them cry all hours of the night. اور پھر بچے آئیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ ساری رات ان کے چیخنے کی آوازیں سنوں. No, it is best that I leave. نہیں اب یہ بہترین ہے کہ میں یہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں. Well, one more tune or two and then we will get to bed. چلو ایک یا دو اور اچھے سے دن بجاتے ہیں اور پھر لیٹنے کے لیے جاتے ہیں یا سونے کے لیے جاتے ہیں. In the morning I shall get my new blanket and take my leave. صبح میں اپنا نیا کمبل لے کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا. Listen to this. It's a bit of a sad tune, but a nice one for a night like this. یہ دن سنو، یہ ایک غمگین دن ہے لیکن اسی طرح کی رات کے لیے بہترین ہے. They did not hear the two people coming down the road. انہوں نے سڑک کی طرف آتے ہوئے دونوں افراد کی آواز نہیں سنی. Dad and the pretty girl with a hard bright face like a doll. والد اور خوبصورت لڑکی جس کا چہرہ گڑیا کی طرح چمک رہا تھا. But they heard her laugh and the tune stopped suddenly. لیکن انہوں نے لڑکی کو ہنستے ہوئے سنا اور دھن اچانک رک گئی. Dad did not say a word, but the girl walked up to Granddad and said prettily. والد نے ایک لفظ بھی نہ کہا لیکن لڑکی دادا کے پاس آئی اور نہایت اچھے انداز سے کہا I will not be seeing you in the morning, so I came over to say goodbye. میں آپ کو صبح سویرے نہ دیکھ سکوں گی اس لیے میں آپ کو خدا حافظ کہنے آئی ہوں. It's kind of you, said Granddad, looking down at the floor and then seeing the blanket at his feet, he bent down to pick it up. دادا نے کہا یہ آپ کی مہربانی ہے. نیچے فرش کی طرف دیکھتے ہوئے اور پھر نیچے پیروں پر کمبل کو دیکھا اور اسے اٹھانے کے لیے جھکا. And will you look at this, he said, sounding himself like a little boy. Isn't this a fine blanket my son has given me to go away with? اچھا اور اس سے اٹھانے کے لیے جو کیا تم اسے دیکھو گے؟ اس نے بچوں جیسی آواز میں کہا کیا یہ ایک بہترین کمبل نہیں ہے جو میرے بیٹے نے مجھے رخصتی کے موقع کے لیے دیا ہے. ابھی ادھر انہوں نے اپنے بیٹے کو بیٹے کا لفظ استعمال کیا لیکن ساتھ رخصتی کا بھی، یعنی یہ کیسا بیٹا ہے جو مجھے رخصت کر رہا ہے، یعنی a kind of sarcastic remarks ہے، ایک قسم کا طنز ہے یہ. Yes, she said, it's a fine blanket. She felt the wool again. اس نے کہا ہاں یہ ایک بہترین کمبل ہے. اس نے اس کے اون کو دوبارہ چو کر دیکھا. And said اور کہا a fine blanket indeed. در حقیقت یہ ایک بہترین یا عمدہ کمبل ہے. She turned to Dad and said to him coldly, must have cost a pretty penny. وہ والد کی طرف مڑی اور سرد مہری کے ساتھ اس سے کہا اس پر کافی خرچہ بھی آیا ہوگا. کتنی بری بات انہوں نے کی ہے جب ایک بندہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہے اور ایک کمبل اور اس کے لیے بھی یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ اس پر تو بڑا خرچہ آیا ہوگا. میٹیریلزم مادہ پرستی ہے. یہ اس میں مادہ پرستی بتا رہے ہیں کہ انسان کی رشتوں کی قدر نہیں ہے، اس کمبل کی قیمت کی قدر ہے.
Dad cleared his throat. I wanted him to have the best. Dad نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے کہا میں اس سے بھی اچھا دینا چاہتا تھا. The girl stood there still looking at the blanket. لڑکی وہاں پر کھڑی تھی اور اب بھی کمبل کی طرف دیکھ رہی تھی. It's a double one too. یہ کمبل دوہرا بھی ہے ڈبل بھی ہے. Yes, the old man said it's a double one. اس بزرگ نے کہا ہاں یہ دوہرا ہے یعنی ڈبل ہے. A fine blanket for an old fellow to be going away with. اور ایک بوڑھے کے رخصتی کے لیے ایک بہترین کمبل ہے. The boy suddenly walked into the house. لڑکا اچانک گھر کے اندر چلا گیا. He could hear the girl still talking about the expensive blanket. وہ اب بھی لڑکی کو مہنگے کمبل کے متعلق باتیں کرتے ہوئے سن رہا تھا. He heard his dad get angry in his slow way. اس نے سنا کہ والد صاحب آہستہ آہستہ غصہ ہو رہے تھے. And now she was leaving. اور اب وہ رخصت ہو رہی تھی. As Peter came out, the girl turned and called back. No matter what you say, he does not need a double blanket. جو ہی پیٹر نکلا لڑکی مڑی اور کہا کوئی بات نہیں تم جو بھی کچھ کہو لیکن اسے ڈبل کمبل کی ضرورت نہیں ہے. Dad looked at her with a funny look in his eyes. ڈیڈ نے اسے مضحکہ خیز نظروں کے ساتھ دیکھا. She is right, Dad, the boy said. لڑکی نے کہا وہ صحیح کہہ رہی ہے. Granddad does not need a double blanket. دادا کو دوہرے کمبل کی ضرورت نہیں ہے. Here, Dad, and he held out a pair of scissors. Cut it, Dad. یہ ڈیڈ اور اس نے کینچی پکڑاتے ہوئے کہا ڈیڈ اسے کاٹ دیجئے کمبل کو 2 حصوں میں کاٹ دیجئے. Cut the blanket into 2. Both of them looked at the boy surprised. دونوں نے لڑکی کی طرف حیرانگی سے کہا Cut it in 2, I tell you, Dad, and keep the other half. اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں اور اس کا ایک حصہ محفوظ رکھیے. That's not a bad idea, said Granddad gently. دادا نے پیارے یا دھیمے انداز سے کہا یہ برا خیال نہیں ہے. I do not need such a big blanket. مجھے اتنے بڑے کمبل کی ضرورت نہیں ہے. Yes, the boy said, a single blanket is enough for an old man when he is sent away. لڑکے نے کہا ہاں ایک بوڑھے شخص کے لیے ایک سنگل کمبل کافی ہے جبکہ اسے گھر سے دور بھیجا جا رہا ہو. We will save the other half, Dad. It will come in useful later. ڈیڈ ہم دوسرے ٹکڑے کو محفوظ رکھیں گے یہ بعد میں کام آئے گا. Now what do you mean by that? asked Dad. ابھی پیٹر کے والد نے پوچھا ہے کہ آپ کا یہ کہتے ہوئے کیا مطلب ہے. I mean, said the boy slowly, that I will give it to you, Dad, when you are old and I am sending you away. تمہارا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہے لڑکے نے آہستہ سے کہا کہ میں اسے تمہیں دے دوں گا جب تم بوڑھے ہوں گے اور میں آپ کو دور بھیج رہا ہوں گا. But there is a big silence. ایک بہت بڑی خاموشی چھا گئی. And then Dad went to Granddad and stood before him, not saying a word. اور پھر ڈیڈ دادا کے پاس گئے اور اس کے سامنے خاموشی سے کھڑے ہو گئے اور ایک لفظ بھی نہ کہتے ہوئے. But Granddad understood, for he put out his hand and laid it on Dad's shoulder. لیکن دادا سمجھ گئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ نکال کر ڈیڈ یعنی پیٹر کے یعنی اپنے بیٹے کے کندھے پر رکھا. Peter was watching them. پیٹر اس کو دیکھ رہا تھا.
And he heard Granddad whisper softly, "It's all right, son." اور پیٹر ان کو دیکھ رہا تھا اور اس نے دادا کو سرگوشی کرتے ہوئے سنا. وسپر سرگوشی. اینڈ دین پیٹر, آئی نیو یو ڈیڈ ناٹ مین اٹ. میں جانتا تھا کہ آپ کا یہ مطلب نہیں ہے. اینڈ دین پیٹر کرائڈ, اور پیٹر رونے لگا. بٹ اٹ ڈڈ ناٹ میٹر بیکاز آل تھری ور کرائنگ ٹوگیدر. اور اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ تینوں اکٹھے رو رہے تھے. اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک بظاہر ایک چھوٹا بچہ ہے لیکن انہوں نے خاندان کو کس طرح اکٹھا رکھ کے یعنی احساس دلا دیا کہ آج تم کسی کے ساتھ کر رہے ہو, کل تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ آج جو کچھ تم بو گے کل تمہیں کاٹنا پڑے گا. تو اسی سبق کے ساتھ اپنے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.